قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل اللہ اکبر والانجیل وما انزل الیکم من ربکم اے یہودیوں اور عیسائیوں، اے اہل کتاب، اے بنی اسرائیلیوں، لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، تمہارا کوئی سٹینڈ پوائنٹ نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا کوئی مقام ہے، تمہارا کوئی درجہ، کوئی درجہ نہیں، اگر درجہ ہے تو حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم تورات کے احکام کو نہ مانو، جب تک انجیل کے احکام کو نہ مانو، اور جب تک جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، جب تک تم اس کو نہ مانو تم کبھی بھی کسی بھی سٹینڈ پوائنٹ پر نہیں ہو سکتے، تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ تورات کو بھی ماننا پڑے گا، انجیل کو بھی ماننا پڑے گا، قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، وما انزل الیکم من ربکم، اللہ اکبر۔ یہ وہ بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کے طور پر سنائی ہے اہل کتاب کو۔ آپ نے فرمایا جو وہ اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور پھر نبی آخر الزمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ اور رہ گئی یہ بات کہ کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وہ یہودی اور عیسائی ہوتے ہوئے تورات اور انجیل کے احکام مان کر وہ کامیابی حاصل کر لے گا۔ اللہ فرماتا ہے لستم علی شیء، جو تورات کو مانتا ہے، تورات میں خوشخبری موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی، تو جو تورات کو مانتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے۔ انجیل کو جو مانتا ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی خوشخبری موجود ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جو تورات جو انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو نہ مانے؟ تو وما انزل الیکم من ربکم سے مراد قرآن ہے جو نازل ہوا ہے، تورات بھی نازل ہوئی، انجیل بھی نازل ہوئی اور قرآن بھی نازل ہوا۔ فرمایا اس سب پر ایمان لاؤ گے تو مومن بنو گے، وگرنہ لستم علی شیء، تم کسی کھاتے میں نہیں ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو یہودیوں کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے اس کا پھر ذکر کیا ہے، آیت نمبر 64 میں بھی ہم پڑھائے ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہیں، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یقیناً ان کی اکثریت کو طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، گویا قرآن نازل ہو رہا ہے، ان کے طغیان اور کفر میں اضافے کا باعث بن رہا ہے۔ اللہ، یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی 2 دفعہ دہرایا، یعنی آیت نمبر 64 میں اور آیت نمبر 68 میں، اور یہ 2 جگہ اور بھی قرآن پاک میں یہ مضمون دہرایا گیا ہے کہ قرآن تو کتاب ہدایت ہے، قرآن تو کتاب شفا ہے، لیکن یہ جو نہ ماننے والے ہیں، جو جن کی سرزمین دل و دماغ کی درست نہیں ہے، جو ریسیپٹیو نہیں ہے، ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اہل ایمان کے لیے تو قرآن شفا ہے، اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے، جو مان لیتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، جو نہیں مانتے ان کو نہیں ملتی۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، جو مانتے نہیں ہیں، فی آذانہم وقر وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى، اللہ اکبر، ان کے تو ایسے ہے جیسے کانوں میں بوجھ ہے، ڈانٹ دیے ہوئے ہیں، بند ہے کان، اور یہ قرآن ان کے اوپر ان کی بینائی ختم کرنے والا بن کے آتا ہے، گویا قرآن نازل ہونے سے ان کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ان کو راستہ ملے، حالانکہ قرآن تو راستہ ہے، قرآن راستہ بھی ہے، قرآن ہدایت اراء الطریق راستہ دکھاتا بھی ہے، قرآن منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے، تینوں معنوں میں قرآن ہدایت ہے۔ لیکن جو نہیں مانتے والذین لا یؤمنون، جو نہیں مانتے ان کے اوپر قرآن ان کی اندھا پن بن کے ان کے اوپر گرتا ہے اور ان کی پہلی بینائی اور روشنائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ، اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم نے قرآن سے جو نازل کیا ہے جو کچھ بھی، یہ
رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ للمومنین، یہ اہل ایمان کے لیے ہے، جو مان لیتے ہیں ان کے لیے ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو ظالم لوگ ہیں، جو قرآن کو قرآن کا حق نہیں دیتے، جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ان کے لیے تو سوائے اس کے کہ یہ خسارے کا باعث بنتا ہے اور ان کے گھاٹے کا باعث بنتا ہے، اس کے علاوہ تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان کو الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ سادہ سی بات ہے کہ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ کہی جا چکی کہ قرآن کے 5 حق ہیں، جو 5 حقوق ہیں ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا جائے اور اس کے ایک ایک حکم کو اور ایک ایک آیت کو نزول کے اعتبار سے بھی اور تاثیر کے اعتبار سے بھی کامل اور مکمل مانا جائے۔ جو مانے گا اس کو قرآن ہدایت کے راستے پر لے جائے گا، اور جو نہیں مانتا اس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا، اور ساری عمر بھی وہ قرآن پڑھتا رہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو مانتا ہی نہیں ہے اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئون اور جو صابی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے، وعمل صالحا اور اپنا عمل اچھا کر لے یعنی کردار بنا لے، فلا خوف علیہم ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہودی، مومن، اہل ایمان، یہودی اور صابئون، صابئون جو صابی کی جمع ہے، اس سے مراد ستارہ پرست عام طور پر لیا جاتا ہے، یا مظاہر پرست، جو مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے وہ صابی کہلاتے تھے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ صابی عرب کے کلچر میں ہر اس شخص کو کہتے تھے جو اپنا دین پرانا چھوڑ کر کسی نئے دین کو قبول کر لے، اور اسی بنیاد پر بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے صابی بھی کہا ہے۔ جہاں مختلف الفاظ میں ہرزہ سرائی کی ہے وہاں ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا ہے، لیکن بہرحال معروف معنوں میں صابی وہ مشرک ہیں جو ستارہ پرست ہیں یا مظاہر پرست ہیں۔ تو یہاں یہ والی جو آیت ہے یہ بعین ہی وہی آیت ہے جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ آئے ہیں، آیت نمبر 62 سورۃ البقرہ کی، اس میں بھی ایگزیکٹلی یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اور اس آیت سے یعنی یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69 ہے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس آیت سے بہت سارے جو جدید اذہان ہیں اور جدید جو شبہات میں ڈالنے والے اذہان ہیں انہوں نے اس سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ سارے دین ایک جیسے ہیں، جو بھی چاہے کوئی یہودی ہے، چاہے کوئی عیسائی ہے، چاہے وہ کوئی ستارہ پرست ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو کوئی بھی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا کردار اچھا ہے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی آنے والی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی کسی گزری ہوئی چیز کا غم ہوگا۔ تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمان ہونا ضروری نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نعوذ باللہ من ذالک وہ ضروری نہیں، کیونکہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر ہی نہیں۔ یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، یہاں سے ایک فلسفہ کشید کیا جاتا ہے، سارے ہی دین ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، جو بھی آخرت کے دن کو مانتا ہے اور اس کا کردار اچھا ہے بس ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا کوئی فرق نہیں پڑتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کا ایک تو تفصیل سے بات وہاں ہو گئی تھی، یہاں صرف میں ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں ایمان کی بات ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت سورۃ البقرہ میں بھی اور یہاں بھی یہ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہ اصل میں اس بات کا جواب ہے، اس اعتراض اور اس سوال کا جواب ہے کہ کوئی شخص پہلے یہودی ہے یا وہ کوئی ستارہ پرست ہے، وہ اگر مومن بنتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال تھا کہ ہم ساری عمر تو مشرک رہے، ساری عمر تو ہم شرک کرتے رہے، اگر ہم مومن بن جائیں گے تو کیا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آپ بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے جہاں سے مرضی آئے ہوں، چاہے مسلمانوں میں سے آئے ہوں، چاہے یہودیوں میں سے آئے ہوں، چاہے آپ ستارہ پرستوں میں سے آئے ہوں، مشرکین میں سے آئے ہوں، جہاں سے بھی آئیں گے، من آمن باللہ والیوم الآخر
جو بھی اب مومن بن جائے گا اور اپنا کردار اچھا کر لے گا تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ. جب بھی موت سے پہلے پہلے کسی شخص نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اپنا کردار اچھا بنا لیا تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. یہ اصل میں اس سوال کا جواب ہے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے. باقی رہا یہ اعتراض کہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے اور اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ، بہت بڑی غلط فہمی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان مرکب ہے. ایمان کی ساری جزیات، جہاں پہ ایمان کی ساری تفصیلات میں سے کسی ایک جز کا بھی ذکر ہونا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساری ایمانیات پر ایمان لانا، ساری جزیات پر ایمان لانا. کسی ایک جز پر ایمان کا تذکرہ کر کے سارا ایمان مراد ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی ایک جز پر بھی ایمان مفقود ہو تو باقی ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہتا. جس کی رسالت ٹھیک نہیں ہے اس کی توحید اور آخرت بھی ٹھیک نہیں ہے. جس کا ایک جز درست نہیں ہے اس کا باقی کا ایمان بھی درست نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر جگہ پہ ساری ایمانیات کا ذکر ہر جگہ پہ نہیں کرتا. یہ اسلوب ہے قرآن کا. عام طور پہ آمنوا باللہ والیوم الآخر، لیکن ایسی بھی جگہ ہے قرآن میں، ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پہ صرف اللہ کے رسول پر ایمان کا ذکر ہے. تو کیا خیال ہے کہ جہاں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہو تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے اللہ کو نہ مانے وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 28 میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، نہ آمنوا باللہ ہے، نہ وہاں پہ آمنوا بالآخرہ ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ایک ایمان کا ذکر ہے آمنوا برسولہ. اس کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول پر ایمان لاؤ گے تو کیا ملے گا؟ یؤتکم کفلین من الرحمہ. اللہ اکبر. اللہ اپنی رحمت کو دگنا کر کے تمہیں عطا فرمائے گا. دگنی رحمت ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے. تو کیا آیت نمبر 28 سورۃ الحدید کا یہ معنی لے لیا جائے؟ کیا یہ معنی لے لینا درست ہوگا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، نہ توحید کو مانو، نہ اللہ کو مانو، نہ آخرت کو مانو، نہ جنت دوزخ کو مانو، نہ فرشتوں کو تسلیم کرو، نہ ہی تقدیر کو مانو، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انسان کامیاب ہو جائے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یقیناً نہیں ہے. اس لیے خواہ مغالطہ ہے نا کہ ذکر نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد ذکر ہے وہاں اللہ پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ آخرت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایمان کی ساری جزیات میں سے کسی ایک جز کا بھی ذکر ہو تو اس سے مراد پورا ایمان ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کسی ایک جز پر بھی ایمان نہ ہو تو اس کا سارا ایمان ناقابل اعتبار ہوتا ہے. ایمان ایک مرکب چیز ہے. لہٰذا یہ جنہوں نے فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے وحدت ادیان کا، سوائے ان کے اپنی ذہنی خرابی کے، اپنے دماغ کی خرابی کے، اور کچھ اس سے مراد نہیں ہے. قرآن سے ایسی کوئی بات ظاہر نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی. فرمایا دیکھیں اس آیت کو، سورہ بقرہ والی آیت کو اور اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ساتھ ملا کے پڑھیں، پھر دیکھیں کیا مطلب سمجھ میں آتا ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی رجل من امتی. کسی شخص کے کان میں یہ بات پڑ گئی نا، آپ نے قسم اٹھا کے یہ بات کی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، لا یسمع بی رجل من ہذہ الامہ، اس امت میں کسی بھی بندے کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، آپ کی نبوت کی خبر مل گئی. اس امت کا کوئی بندہ، امت اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آپ کی بعثت ہو گئی تو قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. البتہ امت دو قسم کی ہے، امت دعوت اور امت اجابت. جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا وہ امت اجابت ہے، اور جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا ہیں وہ بھی امتی، کیونکہ وہ زمانہ نبوت نبوی، زمانہ نبوت محمدی میں زندگی گزار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے وہ ہیں وہ بھی امت، لیکن وہ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے.
تو فرمایا اس امت میں سے چاہے کوئی یہودی ہو چاہے کوئی نصرانی ہو، لا یسمع بی رجل من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اللہ اکبر، اگر اس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ میں آ گیا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا ہے، ثم لا یؤمن بی، اللہ اکبر، پھر وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا دخل النار، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جہنم کے علاوہ اور کہیں جائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے بغیر، لہٰذا نہ مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا اس آیت سے یا سورہ بقرہ کی آیت سے کسی قسم کا مفہوم نہیں لیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک ٹکڑا دیکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کا، اس کو مطالعہ کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تورات کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں نا، اگر خود موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو میرے اوپر ایمان لائے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کوئی ایسے فلسفے کشید کرنے والوں کی بات پر کان نہیں دھرنا چاہیے، جو لوگ اللہ کے قرآن کا غلط مفہوم سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہو، یا ایمانیات کا کوئی بھی جز ہو، یہ سارے کا سارا ایمان ایک کل ہے، اس کو پورے کے پورے کو ماننا ہے یا پورے کے پورے کو چھوڑ دینا ہے۔ ایک جز کو بھی اگر آپ درمیان میں سے مائنس کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا باقی کا ایمان بھی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے، قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔